ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدالتی خلا یعنی کورٹ کے ذریعے سے جو عورت خلا لیتی ہے اس کے بارے میں سوال آیا ہے کہ اس خلا کا اعتبار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں بیسیکلی جو ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میرج کانٹریکٹ میں سپریشن کے حوالے سے یا اس کے ڈیزولوشن کے حوالے سے، اس کے ختم ہونے کے حوالے سے تین پروسیجر ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈائیورس تو مرد کا حق ہے کہ مرد کیا کرے، اس میرج کانٹریکٹ کو توڑ دے، ٹھیک ہے، ڈائیورس کے ذریعے سے اپنی عورت کو طلاق دے دے۔ دوسری صورت ہے جسے ہم خلا کہتے ہیں۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس میرج کانٹریکٹ کو جو ہے وہ ایک انیشیٹو لے کے اس کو توڑ دے اور اس میں جو حق مہر اس نے مرد سے لیا ہے وہ واپس کر دے۔ تیسرا ہے جسے ہم کہتے ہیں تنسیخ نکاح یا فسخ نکاح، یعنی کینسلیشن آف نکاح، ٹھیک ہے، میرج کانٹریکٹ۔ اب اس میں عدالت یا قاضی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک فیصلہ کر کے اس کو نکاح کو جو ہے وہ ختم کروا دیتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا خلا جو ہے یہ ڈائیورس ہی کی ایک قسم ہے یا خلا جو ہے وہ سپریشن کی ایک دوسری صورت ہے؟ جمہور یعنی میجورٹی جو فقہا کی ہے، اسکالرز کی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی خلا جو ہے وہ ڈائیورس کی طلاق کی ایک صورت ہے۔ ہمارے یہاں جو معروف موقف ہے اس حوالے سے، عدالتی خلا کے حوالے سے، کورٹ کی خلا کے حوالے سے، چونکہ یہاں زیادہ تر فقہ حنفی ہے تو فقہ حنفی کے مفتیان کرام یہی کہتے ہیں کہ جی اگر عورت عدالت میں جاتی ہے، عدالت کے ذریعے خلا کا کیس دائر کرتی ہے، تو مرد کی اگر کانسنٹ نہ ہو، مرد تحریراً یا زبانی اپنی اجازت نہ دے، کانسنٹ نہ دے، تو اس وقت تک عورت کو خلا نہیں ہوتی۔ یعنی مرد عدالت میں جائے عدالت کے بلانے پہ اور وہاں جا کے عورت کو طلاق دے تو اس طرح سے جو ہے وہ جدائی ہوگی، سیپریشن ہوگی، اس کو وہ خلا کا نام دیتے ہیں۔ یعنی مرد اگر اپنے طور پہ طلاق دے دے تو وہ طلاق ہے، اور اگر عورت جو ہے وہ طلاق مانگے اور مرد اس کو طلاق دے دے اور عورت جو ہے وہ حق مہر واپس کر دے تو اس کو وہ خلا کہہ دیتے ہیں۔ یہ عام طور پہ موقف ہے فقہا کا، لیکن حنبلی اسکول آف تھاٹ میں معروف موقف یہی ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے۔ طلاق تو یہ ہے کہ مرد اپنے طور پہ طلاق دیتا ہے، اور خلا یہ ہے کہ عورت یہ کہتی ہے مرد سے کہ مجھے خلا دے دو، اور مرد کیا کہتا ہے، میں نے تمہیں خلا دی، یا مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا رستہ چھوڑ دیا، یا مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے سے جدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر مرد جو ہے عورت کے کہنے پہ، خلا مانگنے پہ اس طرح سے اس کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ میں معروف رائے ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی خلا کے بارے میں رائے یہی ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے، خلا سیپریشن کی ایک علیحدہ صورت ہے، اور یہی رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے عبداللہ ابن عباس کے اس فتوے کو جو ہے وہ اختیار کیا رضی اللہ عنہ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور صحابہ میں ایک بڑی جماعت آپ کو مل جاتی ہے، تابعین میں بھی اور حنبلی اسکول آف تھاٹ میں بھی علماء کی، جو یہ کہتے ہیں کہ خلا جو ہے وہ طلاق نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ وغیرہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورت یہ کہتی ہے مرد کو کہ مجھے خلا دے دو، اور مرد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو یہ طلاق بھی طلاق نہیں کنسیڈر ہوگی، یہ خلا ہی کنسیڈر ہوگی۔ یعنی یہاں ہم طلاق کو لغوی معنی میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خلا کے اوپر ہم طلاق کے احکامات جاری نہیں کریں گے۔ یعنی طلاق میں تو یہ ہے نا کہ 3 طلاق ہو جائے تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن خلا کے ذریعے سے اگر سپریشن ہو تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، تیسری مرتبہ اس نے مجھ سے خلا لی ہے، تو اب جدائی ہو گئی ہے، تو اب کیا میں دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہم بالکل کر سکتے ہو، خلا جو ہے وہ طلاق نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول تو بہت معروف ہے کہ ما اجازہ المال فلیس بطلاق، کہ جہاں عورت جو ہے وہ مال دے کے اپنی جان چھڑواتی ہے، حق مہر واپس کر کے جو ہے وہ علیحدگی لے لیتی ہے، تو وہ طلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور فتویٰ بہت معروف ہے کہ یہ جو فدیہ ہے، یعنی عورت فدیہ دے کے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیتی ہے، تو یہ طلاق نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اور اسی طرح دوسرے فقہا صحابہ کا یہ موقف تھا، اور جو حدیث کی بنیادی مصادر ہیں جیسے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ، السنن الکبریٰ ہے، اسی طرح سے اور حدیث کے مصادر ہیں، وہاں باقاعدہ چیپٹرائزیشن آپ کو مل جاتی ہے بعض حدیث کے مصادر میں کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے یا طلاق کے علاوہ ہے۔ اس میں صحابہ اکرام کے فتاوی ہیں، اسی طرح سے اور اہل علم کی آراء موجود ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ میجورٹی فقہا کا موقف یہی ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہی ہے، یا ہمارے یہاں حنفی فقہا یہی کہتے ہیں کہ عورت نے اگر خلا کا کیس دائر کیا ہے تو مرد جو ہے وہ کورٹ میں جا کے طلاق دے تو پھر علیحدگی ہوگی۔ لیکن اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں اور حنبلی اسکول آف تھاٹ میں معروف رائے یہی ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے، عورت جو ہے وہ کورٹ میں جاتی ہے، مرد حاضر ہی نہیں ہوتا،
مرد آتا ہی نہیں ہے، مرد کہیں امریکہ یورپ کینیڈا میں بیٹھا ہے وہ بادر ہی نہیں کرتا. یا پاکستان میں بھی اگر شوہر بیٹھا ہوا ہے اور کورٹ اس کو کال کرتی ہے وہ نہیں آتا ہے، تو اب عورتیں کیا کریں؟ مطلب عورت جو ہے وہ سیپریشن نہ لے، وہ مرد کے انتظار میں بیٹھی رہے، مرد تو عدالت میں آ ہی نہیں رہا، تو اب وہ ساری زندگی اسی طرح سے جو ہے وہ گزارتے، تو یہ تو مطلب بیسک رائٹس کے خلاف ہے نا، اور ویسے بھی شریعت میں ثابت نہیں ہے. ثابت بن قیس جو ہے وہ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی آپ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کی جو ہے وہ دینداری یا ان کے اخلاق کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، یعنی ان کا اخلاق اچھا ہے، دین اچھا ہے، لیکن مجھے پسند نہیں ہے، اور چونکہ مجھے پسند نہیں ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ان کی ناشکری کروں گی اور اس کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ چلی جاؤں. تو آپ وسلم فرمایا علیحدگی چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی علیحدہ کر دیں. تو آپ وسلم فرمایا کہ اگر انہوں نے آپ کو حق مہر دیا آپ اس کو واپس کر دیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی واپس کر دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کے شوہر کو کہا کہ فخل سبیلہ، اس کا رستہ چھوڑ دو، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کو جدا کر دو. ٹھیک ہے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کروائی ہے، یا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کروا دی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ جو مختلع عورت تھی، جو خلا والی عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے، کہ ایک حیض جو ہے وہ تم اپنی عدت گزارو. تو گویا جو خلا یافتہ عورت ہے اس کے احکامات ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ، اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. لیکن اگر شوہر جو ہے وہ خلا نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے، کورٹ شوہر کو بلائے اور شوہر آ کے اپنی بیوی کو خلا دے، طلاق نہ دے، خلا دے، وہ اس سے خلا مانگے، وہ اس کو کہے کہ میں نے تمہیں خلا دی، میں نے تمہیں اپنے سے جدا کر دیا. تو اب ان کی سیپریشن ہو جائے گی، اب یہ طلاق نہیں ہوئی، دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، ایک رستہ بھی کھلا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کا جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے، وہ 3 حیض نہیں ہے. یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ میں جو ہے وہ معروف موقف ہے، اور ہمارے یہاں اہل حدیث کا بھی معروف موقف یہی ہے. حافظ عبداللہ محدث روپڑی علیہ رحمہ اہل حدیث کے بڑے علماء ہیں، ان کے فتاویٰ کو دیکھ لیں. شیخ محمد بن صالح ال عثیمین حنبلی اسکول آف تھاٹ کے سعودی عرب کے بڑے مفتیان کرام میں سے ہیں، ان کے فتاویٰ کو دیکھ لیں. تو اس طرح سے اور بھی دیگر حضرات کے فتاویٰ آپ کو اس حوالے سے مل جاتے ہیں. تو حنفی جو موقف ہے اس حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے، یہ بات درست ہے، اور جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ اس حوالے سے مختلف ہے، یہ بات درست ہے. یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ کا جو موقف ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یہ بات درست ہے. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر جو ہے، اگر عورت خلا مانگے اور شوہر اس کے جواب میں کہہ دے میں نے تمہیں طلاق دی، تو یہ طلاق بھی لغوی معنی میں ہوگا، اس کو ہم خلا ہی کنسیڈر کریں گے، یہ طلاق بھی کنسیڈر نہیں ہوگا. اس لیے اگر صحیح بخاری کے الفاظ میں وہ جو ایک طریق کے اندر اظہر بن جمیل کا طریق ہے، وہاں پہ یہ الفاظ بھی آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی طلاق دے دو، اگرچہ اس میں ڈیبیٹ ہے. ہمارے ہاں تو جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ روایت کے جو الفاظ ہیں وہ شاذ ہیں. ٹھیک ہے، اور خالد الحذا کے طریق سے جو الفاظ ہیں وہ محفوظ ہیں، کہ جس میں طلاق کا جو ہے وہ لفظ نہیں ہے، بلکہ طلاق کے لفظ والے جو الفاظ ہیں وہ مرسل روایت ہے. لیکن بہرحال وہ ایک زیادہ گہری ڈیبیٹ ہو جائے گی، عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ طلاق والے الفاظ اس کے ایک طریق میں آگے ہیں تو وہ مرسل ہے یا مرفوع ہے. بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے. اس میں اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو جولائی 2015 کا شمارہ ہے، محدث میگزین، گوگل کریں، ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاحب کا اس میں ایک آرٹیکل ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ عدالتی خلا ہو جاتی ہے، اور عدالتی خلا کے علاوہ اگر عورت اپنے شوہر سے خلا مانگے اور اسے کہے کہ مجھے خلا دے دو، میں جو حق مہر تم نے دیا ہے وہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں، اور مرد اس کے جواب میں کہہ دے میں نے تمہیں خلا دے دیا، میں نے تمہیں اپنے سے جدا کر دیا، تو اس طرح بھی خلا ہو جاتی ہے. اور اس طرح اگر خلا شوہر نہ دے اور عورت عدالت کے پاس چلی جائے اور عدالت جو ہے وہ شوہر کو بلوائے اور عدالت شوہر کو کہے کہ تم اس کو جو ہے وہ خلا دو، اور وہاں شوہر جا کے پھر طلاق نہ دے بلکہ کیا کرے، اس کو کہے کہ جی میں نے تمہیں خلا دی، یہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں معروف موقف ہے. باقی ٹھیک ہے، جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے پروسیجر کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے، جو حنبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کے پروسیجر کو فالو کر لیں. اس میں میرے خیال میں اتنا زیادہ وہ اسٹرکٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ فتوے لگانا شروع کر دینا چاہیے. مطلب ایکسیپٹنس پیدا کرنی چاہیے. اہل علم میں اگر کوئی اختلاف چلا آ رہا ہے دو مختلف اسکول آف تھاٹ میں، تو ٹھیک ہے، اس میں ایکسیپٹنس پیدا کرنی چاہیے. باقی اپنا موقف بیان کر دینا چاہیے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.